بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں جو پہلا موضوع ہے وہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ لبنان میں ہوا، اسرائیل نے جو پیجر دھماکے کروائے، اور اس کے بعد بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کی کہ وہ کتنے قابل قبول ہیں۔ اس کے بعد آئیں گے روسی وزیر اعظم کے دورے پاکستان پہ بات کریں گے، روسی نائب وزیر اعظم کے، اور جو اگلی ان کے وزٹ ہے وہ انشاءاللہ جو شنگھائی تعاون ہے اس میں ان کی قیادت کو آنا ہے۔ اور پھر بات کریں گے وزیر اعظم کے دورے امریکہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے انہوں نے خطاب کرنا ہے اور وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں گے کالعدم تنظیم کے حملوں کی، جو ہمارے مستقل مندوب نے جس کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے کہا ہے، اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارے آج کے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زین صاحب بڑا عجیب بات ہوئی ہے، جی ٹیکنالوجی کا پہلا مظہر ہوا ہے، جی پہلا اظہاریہ ہوا ہے کہ جو پیجر جو اتنی پرانی ٹیکنالوجی ہے جی اس کو بھی اسرائیلیوں نے اتنا زبردست ان کے ساتھ کام کیا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھائی یہ پیجر بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے، کون متروک اس ہو کے چکی اوپر ہے۔ نظر رکھتا ہے تو جی اس کو استعمال کر لو پیجر کے ذریعے سے۔ کیونکہ سب سے پہلے جب یہ ٹیکنالوجی آئی تھی تو پیجر آیا پیجر تھا، آیا تھا۔ جی تو یہ ہے 1991 کی بات۔ 1991 میں ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمارے پاس جو پیجر آتا تھا اس میں میسیج آتا تھا کہ صاحب ذہن صاحب آپ کو اس وقت سخت ضرورت ہے، آپ ذہن صاحب یہاں پر ایک دھماکہ ہو گیا ہے، ذہن صاحب یہاں پر ایک یہاں پہ گولی چلی ہے، یہاں پہ ایک موت ہو گئی ہے۔ جو ہم پولیس والوں کو دیکھتے تھے یہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ جی پھر ہم نے ایک تماشا یہ دیکھا کہ جب وہ 92 کا آپریشن شروع ہوا تو جو پیجر جو ہے جو فوجی حضرات تھے وہ بھی رکھنے لگ گئے، اور وہ ایک تین پیجر رکھتے تھے۔ ایک پیجر ڈی آئی جی کا، ایک پیجر جو ہے وہ خود کا، ایک پیجر کسی اور کا لے لیا، ایس پی کا لے لیا۔ تین پیجر اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے۔ وہ طاقت کا سمبل تھا عمر بخشی کا۔ تو یہ بات، یہ جو میں نے بیان جو کیا وہ صرف اس لحاظ سے کیا کہ یہ جو سسٹم تھا اس زمانے میں، ابتدائی ڈیوائس ابتدائی میں 90s میں، یہ طاقت کا مظہر تھا۔ جی اب میرے خیال میں حزب اللہ نے یہ سمجھا کہ یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کر لو، اور اس میں صرف یہ کہ زیادہ بات نہیں ہوتی، صرف میسیج آتا ہے، جی تو میسیج کی حد تک چلو یہ کام ہو جائے گا۔ تو میسیج تو بھائی اس پہ بھی آ جاتا ہے، آپ کا نوکیا سے بھی آ جاتا ہے، لیکن نوکیا کو شاید انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پیجر لے لیے۔ اب عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک اور بات بھی کر لیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کہیں کہ وہ ٹیکنالوجی وائز اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک دن کہا کہ صاحب ہم ٹیکنالوجی وائز، یہ بات ہے کوئی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جی یہ جب سب سے پہلے نیتن یاہو بنا، جب کا زمانہ ہو جب کی بات ہے، میں مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ 10 سال تھے یا 15 سال پہلے تھا۔ تو اس وقت نیتن یاہو نے، نہیں 10 سال نہیں تھے، جب محمد نعیم صاحب تھے، جب آپ نے یاد ہوگا کہ اب ان کا انٹرویو کر رہے تھے، جو جی نئے نعیم صاحب جو چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنے تھے، تو جب ہم انٹرویو کرنے ان کا K2 میں گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں کون سا سن تھا وہ، تو وہ میرے خیال میں 5-6 سال بعد کی بات ہے، 7 سال، تقریباً 7-8 سال ہو گئے۔ 7-8 سال کی بات ہوگی، 10 سال ریزنیبل بات ہے تو کرنے کی۔ اب اور بھی ایڈوانس ہو گئے ہوں گے وہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ان کا ایک میسیج آیا نیتن یاہو کا، میں نے ایک وہ پڑھا، یہ ہمارے پاس ایک کلپ آئی، جی اس میں یہ کہا گیا کہ ہماری ٹیکنالوجی میں ہم اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جس پودے کو، جو ایگریکلچر کا جو پودا ہے، جی اس کو پانی کی ضرورت ہے تو ہم اسی پودے کو پانی دیتے ہیں اور پانی ضائع نہیں کرتے ہیں، دوسرے پودوں کو نہیں دیتے ہیں خام خواہ۔ ہمارے یہاں تو یہ کہ ریلا جا رہا ہے، جس کو لگ جائے، جس کو ضرورت ہے اس کو بھی پانی دے رہے ہیں، جس کو نہیں ضرورت ہے اس کو بھی پانی دے رہے ہیں۔ جی تو اب انہوں نے سینسر ایسے لگا دیے ہیں، اب یعنی آپ یہ دیکھ لیجیے 10 سال پہلے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا 8 سال پہلے کا ذکر کر رہے ہیں، اب ان کے پاس پیجر کو اڑانے کا کون سا بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں کو ایک ہی بٹن دبانا ہوگا، کسی بھی ایک چیز کو انہوں نے اس بٹن کو جو ہے اس کو آگ لگانی ہوگی، وہ بھٹ جائے گا، اور کیا ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ کسی بھی آئٹم کو، کسی بھی آپ کی جو آپ کے جو الیکٹرانک ڈیوائس ہے، الیکٹرانک سرکٹ ہے، اس کو آگ لگانی ہے، اس کو ہیٹ اپ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ سمپل ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جو پیجر میں جو سسٹم ہے، جو الیکٹرانک اس کی جو وائرنگ جاری ہے، اس کو ہیٹ کر دینا، وہ پھٹ جائے گا۔
اور لیتھیم پہلے سے موجود ہے ان چیزوں میں؟ موجود ہے، اس میں موجود ہے. جی تو بیٹری تو موجود ہوگی نا، جی. اس کو وہ پھٹے گی بس آپ کو نقصان کرے گی. اب نقصان کی یہ بات یہ ہے کہ 20 جانیں جا چکی ہیں، 2 میرے دن صاحب سے حملہ ہو رہا ہے. شاید زیادہ. نہیں ابھی اور تو 20 کی تو خبر ابھی ابھی ہاں آئی جی ہے. جی 450 زیادہ زخمی ہیں. اب اس میں جو بڑی بات ہوئی ہے کہ لبنان کے ایک وزیر کا بیٹا مارا گیا ہے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایرانی سفیر جو ہے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے. وہ پھر خبر آ گئی تھی کہ وہ تم آنکھ بچ گئی ان کی. نہیں لیکن یہ تو دیکھو نا، اب یہ تو کور اپ ہے. جی بہرحال آنکھ تو کو نقصان تو ایک پہنچا ہے. فگر آیا جو 2 دن کے 2 دفعہ یہ کارروائی ہو چکی ہے 2 دنوں میں. ہاں تو وہ پھینک دیتے اس وقت. تو 3250 لوگوں کا فگر آیا کہ زخمی ہوئے. ہاں تو بچے تو فکر تو بھائی بہت بڑی تعداد ہے نا. جی تو آپ یہ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو اب وہ جاپانی ساختہ تھے، کہتے یہ ہیں کہ وہ انہوں نے یہ کیا کہ جہاں کمپنی بن رہی تھی وہاں آدمی اپنے گھسیڑ دیے، جی وہاں سے کوئی وائرس ڈال دیا یا وہاں پہ کوئی سسٹم ڈال دیا جس کو کمانڈ دے سکتے تھے. یہ وہ کمانڈ دی انہوں نے اور وہ ایک آئٹم رکھ دیا ہوگا. تو اب ہم تو اس کو دیکھیں بات یہ تھی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایران کی طرف سے کوئی جواب آئے گا، وہ انتقامی کارروائی نہیں، کا. ایران کی طرف سے جواب تو آیا. تو یہ تو نہیں یہ الٹا. بات انہوں نے جو میزائل پھینکے جی وہ حوثیوں نے حوثیوں نے پھینکے، اس سے حوثیوں نے نقصان تو ہوا اس انہیں. پہ تو ابھی آئیں گے، اس حوثیوں کی الگ بات کریں گے. لیکن یہ جو آپ بھی بار بار کہتے تھے کہ ایران کا ایک بازو یہ ہے یا ایک ڈیوائس یہ ہے کہ یہ اس کے ذریعے بات یہ ہے کہ ایران بہت پیچھے رہ گیا ہے. آپ بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں ٹیکنالوجی میں. دیکھیں نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی آگے چلی گئی ہے جی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب نہ جانے، اب امریکن میں یہ بحث ہو رہی ہے جو پچھلے سال ہم نے جو پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کیا تھا جی اس میں ہم نے یہ بحث کی تھی کہ امریکہ کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے 159 یونیورسٹیز ہیں، جی جبکہ چائنا کے پاس 29 ہیں. جی تو اب 29 کا اب پھر وہ جو ایک ان کا جو پروفیسر ہے وی فینگ جو ہے نام کا، اس کو لے لیں آپ سمجھ لیں، اس نے یہ کہا ہے کہ اب بھائی امریکہ سے ہم بہت پیچھے ہیں. جبکہ یہ کہہ رہا ہے جو کہ امریکہ جو چائنیز صدر ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم امریکہ سے آگے ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی ہم نے شروع کی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا آپ نے شروع ضرور کی ہے، لیکن کیا اس کو سسٹین کر سکتے ہو یا اس کو ڈیولپ کر سکتے ہو یا اس کی اپلیکیشن اتنی بڑھا سکتے ہو کہ اس کی جو اب اپلیکیشن تو انہوں نے اس کی یہ بڑھائی ہے کہ اس کے روبوٹ بنا لیے ہیں چائنا نے. جی اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر کر دی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ظاہر نہیں کی ہے. امریکہ نے اس پہ ظاہر کی ہے. اور پھر جس پروفیسر کا میں نام لے رہا ہوں وہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ ہم سے آگے. انہوں نے بہت دورے کیے ہیں چائنا کے، امریکہ کے، اور کوئی 7-8 دورے کیے 1.5 سال میں. وہ کہا کہ نہیں، ہم امریکہ سے بہت آگے ہیں. اور جو بائیڈن نے یہ کیا کہ اپنے ہزاروں یونیورسٹی کے پروفیسروں کو بلا کہا کہ دیکھو چین ہم سے آگے جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جب یہ ان کا گواہی دے رہا ہے، ان کا اپنا بندہ گواہی دے رہا ہے، جس پر ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے. جی تو اگلے ہفتے کر لیں گے، اس کی تفصیل بیان کر دیں گے کہ وہ، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے وہ، جی تو ہم اس کو نہیں ذکر کر رہے ہیں جو اگرچہ ہمیں پتہ ہے. البتہ جو پچھلے ہفتے جو ہم نے بات بیان کی تھی کہ ان کے پاس 159 کے پاس، ان کے پاس 29 ہی ہیں کل. جی تو 29 اسکالر ہیں، ان کے پاس ہزاروں اسکالر ہیں. تو اب جس رفتار سے وہ جاتے ہیں، امریکہ کا یہ خوبی ہے کہ جب ایک کام پہ لگا دی جاتا ہے تو اس کی رفتار بہت بڑھ جاتی ہے. پھر ان کے ساتھ یورپ الگ ہے، چین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. چین کے ساتھ یہ ہے کہ چین کے پاس بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. وہ یہ رہتا ہے کہ وہ اپنے ہزاروں کو، ممکن ہے کہ اس نے ہزاروں لگا رکھے ہوں، ذکر وہ 29 کا ہی کر رہے ہیں. جی تو اب یہ بحث ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو تھا یا وہ جو تھے وہ جاپان کے تھے، جاپانی کمپنی کا بیان سامنے آیا جس میں کہنا تھا کہ اس قسم کی اطلاعات ملی ہیں کہ لبنان میں جو ریڈیو منصوبات تباہ ہوئی ہیں اس پر آئی کام کو لوگو تھا. لبنان میں دھماکے پھنسنے والے واقی ٹاکیز میں 2014 تک بنائے اور برآمد کی. ہم نے اس معاملے کی تحقیق کا آغاز کر دیا. اس معاملے میں کمپنی کی تفصیلی بیان جاری کرے گی.
اب ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ کون آدمی اس میں اسرائیلی کس گھس کے گیا پاس ہے تھا؟ کون جی نہیں گھسا ہے. جی تفصیلی رپورٹ ان کو شبہ ہے کہ یہ 2014 سے 2004 2000 تک بنے تھے, اتنے پرانے ہیں. جی. اچھا واقی بہرحال ٹاکی ایک بات ہے کہ میدان جنگ جو ہے نا اب وہ میدان میں نہیں ہے, اب وہ کمرے میں بیٹھ کے ڈیوائسز کے ذریعے ہے. بھائی ڈیوائس اور کے اس لیے کی بچوں کا تیاری کھیل ہو رہا ہے. وہ اس کی جیسے جیسے آپ کھیلتے تھے نا کھیل جی کہ وہ ایک جہاز آ رہا ہے اس کو آپ نے اڑانا ہے تو وہ فٹ سے آیا آپ نے اڑا دیا ویڈیو گیم کھیلتے تھے. ویڈیو جی گیم میں. تو جی. وہی ہو رہا ہے اس وقت. تو بہرحال اس کی تیاری شاید نہیں تھی حزب اللہ کی, اس لیے ان کو یہ نہیں تو دھچکا حزب اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. انہوں نے بہت دیر کر دی حملہ کرنے میں. اور وہ اس انتظار سے کرتے رہے ایرانیوں کے راکٹوں کا, ان کا انتظار کیا, لیکن ٹیکنالوجی تو بہت آگے چلی گئی نا. اور اس سے عوام میں بے چینی پھیلے گی کیونکہ نہیں ذرائع بے عوام چینی بھی پھیلے گی. آپ دیکھیں ایک تو یہ کہ ایران کی جو برتری کی تھی نا, جو اس کا جو بڑا ہوا ہاتھ تھا اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. جی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یعنی حوثیوں کی تو خیر چھوڑ دو, حوثیوں کی تو اتنی منظم تنظیم نہیں ہے جتنے کی حزب اللہ تھی. جی حزب اللہ کو بھی انہوں نے اتنا بے بس کر دیا ہے. ابھی تو یہ پہلا کام کیا نا. اب ان کے پاس اور کیا ڈیوائسز ہیں الیکٹرانک, وہ سب ان کو ضائع کر دیں گے. وہ اللہ اس کے کہ وہ اب یہ ایک وقت آئے گا زین صاحب, آپ یقین مان لیں کہ آپ کو دو بدو جنگ کرنی پڑے گی. اور دو بدو جنگ میں پھر وہ اپنی ٹیکنالوجی استعمال کریں گے, ماریں گے آپ کو. جی تو وہ بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم جس پودے کو پانی کی ضرورت ہے اسی کو پانی دیں گے, تو وہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو نشاندہی کریں گے اسی کو میزائل جا کے لگے, اس کی مثال اسی کو تو گولی لگے. اسماعیل ہنیہ ان کی مثال ہے. ان کے کمرے میں دوسرے لوگ تھے, دوسرے کمرے میں. بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلا جو مظاہرہ ہوا تھا یوں ہوا تھا کہ یوں پکڑا اس نے اور یوں گولی چلائی اس نے اور کہا کہ نشانہ میں لے رہا ہوں فلانے کا, عبد الرحمان کا. تو وہ عبد الرحمان کو جا کے گولی لگے گی. اس کو پروگرامنگ کر دیا اس عبد الرحمان کا. اب وہ یوں جائے گا ہنستا بچتا ہوا, کہیں پر یوں جائے گا, کہیں پر پانی سے گزرے گا, کہیں سیدھا عبد الرحمان کے سر پہ لگے گا. تو عبد الرحمان کے جین کو اس نے کنٹرول کر لیا اور عبد الرحمان کے سر کے میں جا کے لگ گئی وہ گولی. پر ٹیکنالوجی والی بات بڑی اہم ہے. میرے ساتھ بریک لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو حزب اللہ کا جو موقف سامنے آیا ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر دوسرے موضوعات پہ چلیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب, اب جو حزب اللہ کا موقف ہے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ اللہ یہ کریں گے, کہتا ہے کہ پیج دھماکے کا ذمہ دار اسرائیل ہے, دشمن کو سزا دی جائے گی. اب سزا کے پاس آپ کے پاس کیا ٹیکنالوجی ہے, سزا دینے کی کتنے سائنسداں ہیں آپ کے پاس, 29 ہیں کہ 25 ہیں کہ 27 ہیں 28 ہیں, کون سی لیبارٹی آپ کے کہ پاس 2-3 ہزار ہیں, اب یہ نہیں معلوم. نہیں ٹھیک ہے, جی آپ لڑاکا ضرور ہیں لیکن آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹیکنالوجی لڑائی تو جنگ ٹیکنالوجی کی ہوگی نا بھائی, آپ کی بہادری کی جنگ نہیں رہی ابھی ہے. جی اب تو یہ تو گھر بیٹھے ہوئے آپ کو مار سکتے ہیں. اب یہ کوئی کہے کہ ہمارے جو حسن نصر اللہ ہے جو ہمارا سب کا ہیرو ہے, کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیجر کے وجہ سے جب آپ 3200 کا فگر بتا رہے ہیں تو یہ تو ابھی ابتدائی فگر ہے نا. جی اب پتہ نہیں کتنے آدمی پیجر استعمال کر رہے ہوں گے, سارے پھٹے ہوں گے نا. وہ تو کمانڈ تو ایک دی گئی ہوگی. تو وہ جس کمپنی کا ہوگا وہ سیم کمپنی کا جن کے پاس ہوگا وہ پھٹے. اور کیا معلوم کہ ان کو ساری کمپنی کا پتہ ہو. ہاں جب یہ تو بات بتا رہی ہے صاحب کہ ان کو ان کی ایک چیز کا پتہ ہے. تو وہ بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھیں. اب ذہن ایک اور بات بھی ہم نے بار بار ہم نے تم سے ایک بات کہی ہے, جی بڑی عجیب بات کہی ہے جس کو ابھی تک آپ نے گہرائی میں نہیں لیا. دیکھیے جب کیوبا کے اندر پہلا میزائل لے کے گیا تھا روسی جہاز, اس پر امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم یہ عالمی جنگ ہو جائے گی. اور وہ میزائل سے لیس جو جہاز تھے اسکٹ میزائل ہوں گے زیادہ زیادہ, جو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اسکٹ میزائل کی. جی آج کے دور میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں اسکٹ میزائل کی. کتنے داغے اس نے ہمارے بہادر نے, عراق کے صدر نے, صدام حسین نے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جی اسکٹ میزائل کو روک لیا انہوں نے. آج جو ہے چین کے بھی میزائل جا رہے ہیں وہاں پر, روس کے بھی میزائل جا رہے ہیں, امریکہ کچھ کہتا ہی نہیں. کہتا جا جمع کر لو کتنا کر لو. میننگ دیر بھائی ان کے پاس بندوبست ہے کہ ان کو جام کر دیں گے. وہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے جو ان کو معلوم ہے کہ وہیں پھاڑ دیں گے. تو اس وقت میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا, یہ تو آپ پیجر تو اب آیا ہے, میں تو اس وقت آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی یہ جو بات اجازت نہیں دے رہے اس کے کیا معنی ہے. میننگ دیر بھائی ان کے بندوبست ہے ان کے پاس. میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے, جی آج پھر دوبارہ آ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب وہ آپ کو
اور وہ کیریبین سی میں بھی آپ کو اجازت دے رہے ہیں, بزنس کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, لاطینی امریکہ میں اجازت دے رہے ہیں, ہر جگہ اجازت دے رہے ہیں, اور پھر بھی آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ان کو. آپ کو آپ کی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ چائنا وہاں پہنچ گیا ہے, وہاں پہنچ گیا تھا, وہاں پہنچ گیا, افریقہ پہ قبضہ کر لیا ہے. جی وہ تو آرام سے بیٹھے ہیں, وہ اپنے پروگرام پہ کام کر رہے ہیں. جو میں نے 4 نکاتی پروگرام بنایا تھا اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں, اور ہر حال میں وہ میں مجھے یقین ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ جو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو پیجر دھماکے یہ الارمنگ ہے چائنا کے لیے بھی, روس کے لیے بھی, فار ایوری سب بڈی, کے فار لیے. آساز ہو, بھلے آپ کو کچھ بھی ہو, لیکن تھوڑے دن رک کر آپ دیکھو کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے, یہ کیسے ہوا ہے, اب اس کا توڑ کیا ہے, وہ جی کام شروع کرو. جی ٹھیک ہے. تلواریں ہیں تو تلوار کا کام شروع کرو, بچر ہیں, تیر ہیں تو تیر کا شروع کرو, کچھ نہ کچھ تو کرو نا بھائی. اب جی بالکل ٹھیک ہے. تیروں کی لڑائی کرو یا کچھ بھی کرو, لیکن وہ کام کرو جس سے کہ دشمن کو نقصان پہنچے, جی اب آ جائیں دشمن کے ذرا, بعد نہ ہو. اب ذرا یہ حوثیوں والی بات کر لیں. بھائی دیکھیں انہوں حوثیوں ان نے کے تل ابیب میں بڑے سے میزائل داغے ہیں اور 9 افراد زخمی ہوئے ہیں. اب انہوں نے خیر ان کے جو ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ بھائی کسی وقت بھی تباہ کر سکتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں مطلب نہیں, اس وہ کا. اس کا تو علاج یہ ہے نا کہ بھائی ان کی خاص لمٹ ہے. جی ایک بھائی 100 روک سکتا ہے, ایک 24 کو روک سکتا ہے, ایک سسٹم ان کا ہے. دوسرا 24 انہوں نے 50-100 لگا دیے ہیں, تو آپ نے 2000 بھیج دیے تو کیسے روکے گا ان کا سسٹم؟ سارے سسٹم فیل ہو جائیں گے. ایرو بھی فیل ہو جائے گا, ایرو 2 بھی فیل ہو جائے گا, ایرو 3 بھی فیل ہو جائے گا, سب فیل ہو جائیں گے. اب اس سے پیٹریاٹ بھی فیل ہو جائے گا. جی وہ جو آپ کا جو ہے ڈیوڈ وہ بھی فیل ہو جائے گا. جی تو جن کی سارے سسٹم جو 7-8 سسٹم ہے سب فیل ہو جائیں گے. جو کہ ایرانیوں نے کیا نا, ایرانیوں نے بہت اچھی ترکیب کی کہ پہلے آپ نے ڈرون بھیجے, اس کو پٹوایا, پھر آپ نے اس کے اوپر میزائل بھیجے, ان کو پٹوایا, پھر آپ نے گائیڈڈ میزائل بھیجے, تو پھر جا کے وہ F-35 کا جان تھے ان کو نقصان پہنچایا انہوں نے. جی اور ان کی رن وے کو تباہ, 3 رن وے کو تباہ, ان کو نقصان پہنچایا. تو وہ بڑا کام کیا, تو ایرانیوں نے صحیح کام کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ اب یہ سوال جو میں نے کیا ہے وہ یہی بات آپ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ پیجر کا جو سوال ہے اس کو کیسے ہوا, اس کی سوچ بچار کرنی چاہیے, اس کے بالکل, اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے, اور اس کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے کہ بھئی کیسے روکا جا سکتا ہے. تو نہیں روکو گے تو پھر آپ کی موبائلیں پھٹیں گے. ابھی آپ کی بیٹریوں پر میسیج بھیجیں گے اور آپ کے پھٹ جائیں گے. جی تو اب کیا تو چینی بیٹری لیں آپ, جی چینی ڈیوائس لیں, تو کون کہہ سکتا ہے کہ چینی ہو گئے تو وہ انہوں نے نہ بھیجا, وہ آدمی رکھا ہو وہاں پر. ایجنٹ تو سب جگہ ہاں. سب جگہ لوگوں کے ہوتے ہیں. اب روس میں دیکھ لینا کیسے امریکی ایجنٹ گھسا ہوا تھا اور روس کے کیسے کام کروایا. دیکھ لو. اچھا جی مرزا صاحب اب آ جائیں اگلے نہیں, موضوع. وہ بات نہیں ہے دین, وہ ایک پلانٹ چیز تھی میرے خیال میں. وہ جو بننا چاہتا تھا اس کو, وہ ایک الگ میرے خیال میں جی ایک الگ آنگے جی سے آپ دیکھیں جی کہ وہ شاید پلانٹیڈ بھی ہو سکتا تھا, اور وہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ چاہتا ہو کہ بھئی میں پیوٹر کی جگہ لے لوں, یا میرے پہ کوئی مقام بن جائے, یا جی میرا جی کوئی قصہ بن جائے, یا ممکن ہے کوئی کھیل پیوٹن کر رہا ہو اور اس کے اندر وہ آ گیا ہو چکر کے اندر. وہ ایک الگ بحث ہے. جی آ جائیں اگلے موضوع پہ. کون سا موضوع ہے؟ یہ موضوع کشمیر میں 10 سال کے بعد ان کی اسمبلی کے انتخابات. بھئی اب یہ 10 سال کے بعد الیکشن تو ہوئے ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 50% سے زیادہ ووٹنگ پڑی ہے, ووٹ پڑا ہے. 50%, کہیں 80% کئی پہ 70 چلی بھی گئی. پڑے ہیں کہ 80 بھی جی. پڑے ہیں. تو اب یہ بات نہیں رہی ہے کہ میرے خیال میں جو تبدیلی وہاں پہ آئی ہے وہ کافی بڑی آگے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تبدیلی اس وجہ سے آئی ہو کہ وہ وہاں پر ڈیموگرافی چینج ہوئی ہو. نہیں, ڈیموگرافی کے علاوہ ایک آپ نے جنرل الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے اب بیلٹ کے ذریعے. تو اگر بیلٹ کے ذریعے سے بھی دے دیں گے تو ان کے بھی تو آدمی کتنے کھڑے ہوئے ہیں, وہ جتا دیں گے, وہ انجینئرنگ کر لیں گے, وہ کیا کریں گے. وہ نہیں, اب تو مودی صاحب کے بھی کچھ ہاتھ پیر بندھے ہیں. ابھی وہ کچھ ترمیم کرنا چاہ رہے تھے جس میں انہوں نے ناکامی ہوئی کیونکہ اب وہ پہلی والی پوزیشن میں نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ کانگریس کے لیڈر آئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی خصوصی حیثیت جو ختم ہوئی ہے وہ بحال کرائیں گے. نہیں کرا سکتے. تو اب اگر جیت گئے, کانگریس جیت گئی, تو ظاہر ہے پھر ان کے اوپر پریشر آئے گا عوامی کہ وہ یہ اپنے وعدہ پورا کریں. اچھا یہ 14 نشستیں تھیں وہاں پر, 24. ایک دیکھیں وہ اس کے 90 219 امیدوار مقابل میں تھے, 90 اس کی نشستیں, 23,27,000 سے ووٹر کیے, اور 276 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ وہ بڑی تعداد گھروں سے نکلیں اور جمہوریت کو مضبوط کریں, اور الیکشن کمیشن کے مطابق انتخاب کے پہلے میں
پہلے مرحلے میں 24 نشستوں پر 219 مد مقابل تھے. 3 مراحل ہیں اس کے. ہاں یہ اکتوبر کی پہلی تاریخ تک 23,27,061 ووٹوں کی تعداد ہے. 3,276 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. کمیشن کے مطابق ہر پولنگ اسٹیشن کے سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ انتظامی مرکز کے آس پاس مسلح حفاظتی دستے چاکو جمن تھے. انتخاب کا دوسرا مرحلہ 25 دسمبر اور تیسرا اور آخری مرحلہ 1 اکتوبر کو ہوگا، جی، جبکہ 8 اکتوبر دونوں ووٹوں کی گنتی کے نتائج کا اعلان ہوگا. جی. انتخابات کی حکومت کے قیام کے باوجود بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی سیکورٹی اور گورنر کی تعیناتی جیسے اہم فیصلے نئی دہلی کے ہاتھ میں رہیں گے. ریاستی اسمبلی کی منظور ہونے والی قوانین کو پلٹنے کا اختیار بھی نئی دہلی کے پاس رہے گا. یہ تو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر جو ٹرننگ پوائنٹ وہ جو ہے رکھا ہے 58% رہا، اور کسی جگہ پر 70 اور کسی جگہ پر 80 بھی رہا، 85% بھی رہی ہے شراب. تو اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ تھے وہ کافی بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کافی تعداد میں کھڑے کیے ہیں، اور وہ جہاں سے انہوں نے بتایا ان کے نام بھی دیے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ہر ایک کے نام دیے کہ کس 24 نشستوں میں سے کہاں پہ انہوں نے کھڑے کیے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ 2019 کے بعد یہ چونکہ پہلا ظاہر الیکشن ہاں ہے، بڑی بات ہوا ہے. تو جو کچھ کیا مودی صاحب نے اس دوران، اس کا نتیجہ آئے گا 8 اکتوبر کو. دیکھیے یہ بات تو یقینی نظر آتی ہے کہ مودی صاحب وہاں سے 2-4 سیٹیں تو لے ہی لیں گے، جی، جو پہلے نہیں لے جا سکتے تھے. اگر وہ نہیں لے سکے، جموں سے لے لیں گے 1 آدھ سیٹ. تو جموں کی والی سیٹ تو ہندوؤں کی سیٹ ہے، وہ تو مل جائیں گے. لیکن اگر جو دوسرے علاقہ جات ہیں وہاں سے لینا ان کا مشکل نظر آتا ہے. وہاں سے شاید یہ لوگ دوسرے جماعتیں جو ہیں وہ جیت جائیں گی. جی، کانگریس بھی جیت سکتی ہے، اور جو مسلمان ہیں 14 مسلمان تو غیر مسلم امیدوار 14 مسلمان کھڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ بی جے پی کے بھارت کے تصرف صاحب کے 44 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے، جس میں سے 14 مسلمان ہیں. باقی 30 غیر مسلم امیدوار ہیں. جموں کشمیر کے انتخاب کے 18 ستمبر سے 1 اکتوبر تک 3 مرحلوں میں کرائے جانے والے ان انتخابات کا اعلان 4 اکتوبر کو کیا جائے گا. بی جے پی نے پہلے مرحلے میں 18 ستمبر ہونے والے پہلے مرحلے کے لیے 15 امیدوار اور 25 دسمبر کو دوسرے مرحلے میں 10 امیدوار اور 1 اکتوبر کو تیسرے مرحلے میں 19 امیدوار کھڑے کیے ہیں. فیض کے مطابق 2 کشمیری پنڈتوں کو وادی کی نشستوں کے لیے ٹکٹ دیے گئے ہیں، جس میں سے صرف وی سراف کوٹنگن اننت ناگ ایسٹ سے اور اشوک بھٹ کو ہپدل سے انتخاب لڑنے کا ٹکٹ دیا گیا. اب کشتواڑا ہے، بہت ساری جگہ ہیں، سب جگہ سے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ یہ سرچ آپریشن کے بہانے لوگوں کو مارتے ہیں، بھارتی فوج مارتی ہے اور اس پہ احتجاج ہوتا ہے. یہ کہ وہ بیچارے کیا کریں. تو یہ کوئی ایسے آ رہی ہے کہ نتیجہ کوئی جو جیسے یہ چاہ رہے ہیں جتنی بھی دھاندلی کر لیں اور آ جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے. تو ان کو یہاں دھگ لگے گی اور یہ 8 اکتوبر کو اس کا نتیجہ آئے گا سامنے. 4 اکتوبر کو کہہ رہے ہیں. 8 اکتوبر کو نتیجہ آئے گا تمام الیکشن کا. ہاں گنتی 4 اکتوبر شروع ہوگی، پھر یہ ہوگا. ہاں وہ گنتی پہلے سے ظاہر ہے شروع، وہ تو گنتی اسی دن سے شروع کر دیں گے جس دن آخری ہوگا، آخری مرحلہ ختم ہوگا. تو بہرحال میرے صاحب کانگریس کا امتحان ہے. ابھی تو خیر وہاں کے مسلمانوں کا امتحان ہے کہ وہ ووٹ میں کس قدر حصہ لیتے ہیں ووٹنگ میں اور کس قدر ووٹ ڈالتے ہیں. جی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب، روسی نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان، اس کی اہمیت اور اس پہ بات کر لیں آپ. دیکھیے زین صاحب، بات یہ ہے کہ میری یہ خواہش رہی ہے، اور جو میں نے بار بار اپنے ٹی وی پر آپ کے اس پروگرام میں سیاست میں بار بار یہ کہا ہے کہ پیوٹن کو یہاں سے پاس بائی ہونا چاہیے 2 گھنٹے کے لیے. جی، تاکہ اس میں ہمارا پیوٹن کا فائدہ ہو یا نہ ہو، پیوٹن کا بھی بہت فائدہ ہو جائے گا. اور ایک تو یہ ہوگا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیوٹن آیا، جی، اس حکومت کا بھی فائدہ ہو جائے گا. جی، یا اس حکومت کا بھٹا بیٹھ جائے گا، جی، یا اس حکومت کو اوپر چڑھ جائے گی. جی. بڑا اچھا گیم ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیوٹن کے آنے سے پاکستان کی ایک دم سے لیوریج پوزیشن بڑھ جائے گی، اور پاکستان کا جو اسٹیٹس ہے وہ بہت بڑھ جائے گا. جی، انڈیا کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا. اب اگر نائب وزیر اعظم بھی آیا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہو گئی ہے. نائب وزیر اعظم کے آنے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پیوٹن جو ہے، روس جو ہے پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو برطانیہ جو اس گریٹ گیم کا حامی ہے، جو آج سے کوئی
500 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ روس کو گرم پانی تک نہیں پہنچ دینا. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو روس نے یہ سوچا کہ ہمیں یہ گرم پانی تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم یہ برطانیہ پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو رسد کا سامان ہے جی یہ جو یہاں سے اناج بھیج رہے ہیں یا پیسے بھجوا رہے ہیں وہ ان کا راستہ ہم بند کر دیں. تو انہوں نے کم سے کم کچھ 10 ایفرٹ کیے ہیں. تو بہرحال یہ ہمیں مت چھیڑو, جی بالکل آپ اپنا کام کرو, ہمارے ملک میں تم گڑبڑ کرو گے تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ بات یہ ذرا اس کو مطلب اس کو سمیٹے اس موضوع کو کہ یہ بھائی میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں روسیوں کو, لیکن ابھی بھی یہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اس کا رد عمل کیا آئے گا برطانیہ کی طرف سے, جو کہ وہ ان کو نہیں دینا چاہتا. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان میں کو شامل کرنے میں انہوں نے ہمارا غیر ضروری طور پر ساتھ دیا تھا. جی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر نہرو کو ہم نے دے دیا بلوچستان, جبکہ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ کچھ لوگوں کی یہاں پر جو کانگریسی تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگ شامل ہو جائیں وہاں پر اس کے ساتھ میں انڈیا کے ساتھ میں. تو انہوں نے اس کو ایسا جو ریہرسل تھی اس کی اسی کو کہہ دیا کہ صاحب یہ الیکشن فیل ہو گیا, وہ پاکستان کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو کمیونسٹ ہے, وہ سوشلسٹ ہے, وہ دے دے گا روس کو راستہ. جی بالکل. لیکن اب اس کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری دیں. جی چھوٹے موٹے بھیا پن سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے میرے صاحب, 2 منٹ رہ گئے ہیں. 2 منٹ میں یار 2 منٹ کیسے رہ گئے, ابھی تو پورا کام نہیں کیا ہم نے. 2 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ 2 منٹ میں یہ 2 موضوعات کو ایک منٹ بھائی اب یہ جا رہے ہیں ایک وہ جو سالانہ اجلاس ہے جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس میں جا کے نارمل تقریر کریں گے. لیکن اس میں ملاقات اہم ہوتی ہے جو دیگر دوست ملکوں سے ہوگی. بھائی تو سوال یہ ہے کہ اب یہ اکتوبر کے بعد یہ ایس سی او کانفرنس یہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یہ بھی تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. نہیں کر کے جائیں گے وہ انشاءاللہ, وہ کریں گے. خیر نہیں, ایس سی او کی جو ایس سی او کی میٹنگ نا جو سالانہ میٹنگ تو ہو جائے گی. جی, اب ان سب کو یہ پریشانی ہے کہ جب تک آپ کو استقلال نہیں آئے گا ہم تمہاری کیا مدد کریں. میرے سوال کا جواب یہ ہے, اچھا میں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کیسے کریں گے. اچھا جی, آپ یہ ایک بڑی ذاتی کی بات کی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے حملہ کر رہی ہے, منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں. جی, پھر ایک بات بڑی ظلم کیا کہ جو افغان کونسل جنرل نے بدتمیزی کی ہے. میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.